الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ وعلی ابی حنیفہ وأحمد رضا وأحبابهما أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سیدی مرشدی یا نبی انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء و مشائخ وارثان منبر و محراب حاضرین محفل اور خصوصاً جان سے پیاری تحریک انجمن طلبہ اسلام کے عظیم کارکنان، آپ تمام احباب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا جشن مبارک ہو۔ اور سامعین، کسی کو منانے کی غرض سے نہیں، کیونکہ یہ ذکر مصطفیٰ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منانا یہ نصیب کی بات ہے۔ جس کے نصیب میں ہوگا وہ بغیر دلیل کے بھی منائے گا، اور جس کے مقدر میں نہیں وہ ہزار دلیلیں دے لیں وہ نہیں مانے گا۔ تو ذی وقار کسی کو منانے کے لیے نہیں، فقط ایک اپنی چس لینے کے لیے کہ اپنے محبوب کے ذکر کو یار نے کیا کیسے ہے۔ تو ذی وقار اس بات کو کریں گے کہ پہلے انبیاء کرام کو کتابیں ملتی رہی، صحیفے ملتے رہے، مگر سب کو کتاب اور صحیفہ ملنے کا انداز ایک ہی تھا کہ کسی خاص مقام پر اللہ پاک اپنے نبی کو بلاتا اور پھر وہاں پر ایک ہی بار بندی بندھائی ٹھپی ٹھپائی مجلد صورت میں کتاب اس نبی کے سپرد کر دی جاتی کہ یہ آپ کی شریعت کے اصول ہیں، لے جائیں اپنی امتوں کو بتائیں۔ مگر جب باری آئی نا آمنہ کے لال کی تو پھر یہ اصول اور ضابطے ٹوٹ گئے۔ اب فرمایا ایک بار نہیں دینی، ایک مہینے اور ایک سال میں نہیں دینی، بلکہ 23 سالوں میں تھوڑی تھوڑی آیت آیت کر کے حضور آپ کو دینی ہے۔ تو پوچھا مولا ماجرا کیا ہے؟ پہلوں کو اکٹھی ملتی تھی اور اب اپنے محبوب کی باری آئی ہے تھوڑی تھوڑی۔ تو فرمایا ہاں، پہلے کو دیتا تھا انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، شریعت کے اصول دینے کے لیے، مگر اب شریعت کے اصول بھی دینے ہیں، ساتھ اپنے یار سے یاری بھی نبھانی ہے، حضور کی باتیں بھی کرنی ہیں، حضور کی اداؤں کے تذکرے بھی کرنے ہیں۔ اب اس کا نزول کا اسلوب اور طریقہ یوں رکھا ہے کہ جیسے جیسے میرے محبوب کی ادا بدلے گی ساتھ قرآن کی صدا بدلتی جائے گی۔ تو ذی وقار پھر اس کو نبھایا کیسے کہ کبھی حضور نے مبارک ہتھیلی پر تیل رکھا، ادھر قرآن بول اٹھا والتین۔ حضور یہ جو آپ کی مبارک ہاتھ کی ہتھیلی پر تیل ہے، مجھے اس تیل کی قسم، وزیتون، بات یہاں تک نہیں رکی،
فرمایا جس درخت زیتون سے یہ تیل نکلا اس درخت کی قسم، پھر بھی نہیں، فرمایا وَطُورِ سِینِین، جس پہاڑ پر وہ درخت اگا اس پہاڑ کی قسم، پھر فرمایا وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، ارے اس شہر مقدس کی بھی قسم جس میں یہ درخت ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسانوں کی ہدایت کے لیے نہیں بلکہ اپنی یار کسی یاری نبھانے کی باتیں ہیں۔ کوئی بدبخت آیا اور حضور کی بارگاہ میں کہہ دیا کہ آپ معاذ اللہ نبیوں میں سے نہیں، تو اب محبوب کو نہیں، محبوب کے کسی صحابی کو نہیں بولنے دیا۔ اللہ پاک نے جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ، جا کر تم اعلان کرو، میں اللہ کی طرف سے۔ مولا کیا اعلان؟ تو فرمایا کہیں کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اب یاسین ان لفظوں میں سے ہے جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، جن کے متعلق یہ ہے کہ ان کا ترجمہ یا خدا جانے یا محبوب خدا جانے یا پھر وہ لوگ جانے جن سے یہ لفظ باتیں کیا کرتے ہیں۔ تو اس لفظ یاسین کا ترجمہ اپنی تفسیر میں نہیں، اپنی ایک اور کتاب میں پیر محمد کرم شاہ صاحب نے کیا ہے، دو جہانوں کے سردار۔ تو اب اعلان ایک کرنا تھا، دیکھیے رب نے طریقہ کیا اپنایا، فرمایا یاسین اے دو جہانوں کے سردار۔ پھر بات یہاں پر رکی نہیں، فرمایا والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے۔ اب رب کو قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت، تو یار سے یاری نبھائی جا رہی ہے۔ آگے پھر فرمایا انا کا، بے شک تو، اور پھر چوتھی تاکید لام مفتوح لگایا، لمن المرسلین۔ تو جس بات کو عربی میں پکا کرنا ہو اس سے پہلے زبر والا لام لگاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے چار باتوں کے ساتھ اعلان کیا کہ آپ تو نبیوں میں سے ہیں۔ ارے اور تو چھوڑیں، میرے حضور نے مبارک کملی اوڑی، قرآن بول اٹھا یا ایہا المزمل، اے چادر والی سرکار۔ حضور کو سردی فیل ہوئی، آپ نے ہلکی چادر کی جگہ بھاری چادر اوڑی، حضور کی ادا بدلی، قرآن نے اپنی صدا بدل ڈالی۔ اب قرآن فرماتا ہے یا ایہا المدثر، اے بھاری چادر والی سرکار۔ تو ذی وقار قرآن حضور کی اداؤں کو بیان کرتا رہا ہے، تو پھر ہم حضور کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ تو کیا یہ محبوب کام اللہ پاک نے ایسے چھوڑ دیا ہوگا؟ تو نہیں، حضور کی آمد کے حوالے سے بھی ایک دو بار نہیں کئی بار قرآن بولا۔ کبھی تو نعمت کی بات آئی تو قرآن بولا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کیا کرو۔ تو اب نعمت کو یاد کرنے کا بھی حکم آیا۔ اب یاد کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ بندہ کمرے میں بیٹھ کر، مصلی پہ بیٹھ کر، دل میں زبان سے یاد کر سکتا ہے۔ تو ذی وقار جب یہاں پر بات پوری نہ ہوئی، کیونکہ ہم دیوانوں کا پاس بھی تو رب ذوالجلال نے رکھنا تھا، اب قرآن نے پھر اسلوب بدلا۔ اب قرآن کہتا ہے اما بنعمت ربک فحدث، فقط یاد نہیں کرنا، جب کوئی نعمت مل جائے تو اس کے چرچے کرنے ہیں۔ اب یاد کمرے میں بیٹھ کر ہو سکتی ہے، چرچا کرنے کے لیے جلسہ سجانا پڑے گا، جھنڈا لگانا پڑے گا، لائٹیں لگانا پڑیں گی، ریلی نکالنا پڑے گی۔ تو ذی وقار جب یہ سب باتوں کا اس چرچے کے ساتھ ذکر ہے تو پھر یہ بات تھی کہ کوئی اٹھے گا، وہ بولے گا کہ کیا بہتر تھا کہ آپ نے صدقہ کر دیا ہوتا، کسی کی غریب بچے کی شادی کروا دی ہوتی، نفل پڑھ لیے ہوتے، تو یہ اعتراض لگیں گے۔ تو ذی وقار اس کا بھی قرآن نے اہتمام کر دیا۔ اب حکم آیا کہ محبوب اب آپ اپنی مبارک زبانوں سے اپنے ان دیوانوں کو حکم لگا دیں۔ مولا کیا؟ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اب پہلے نعمت کی بات آتی تھی، یہاں پر اور خاص کر دی کہ کوئی کسی وہم میں نہ رہ جائے۔ فرمایا اب فضل اور رحمت کی بات کرنی ہے، تو مولا رحمت کیا ہے؟ تو کہا یہ تو واضح کر دیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت تو میرے محبوب ہے۔ مولا رحمت ملے تو کرنا کیا ہے؟ فرمایا فلیفرحوا، خوشیاں منانی ہیں۔ تو ذی وقار
اب خوشیاں منانے والوں کے انداز پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، مگر قرآن نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، جو تم جمع کر کے رکھتے ہو یہ اس سے بہتر ہے۔ اب جمع کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو کوئی بندہ پیسے جوڑے، تجوریاں بھرے، تو وہ پیسے جمع کر رہا ہے۔ اب کوئی اللہ والا آ کر کہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، کوئی توشہ آخرت جمع کر لیا ہوتا، کوئی آخرت کے لیے خزانہ جمع کر لیا ہوتا، تو مطلب نیک عمل جو ہیں یہ بھی توشہ آخرت ہیں، نیک عمل بھی جمع کیے جا سکتے ہیں، پیسے بھی جمع کیے جا سکتے ہیں۔ اب میرے محبوب کی آمد پر جشن منانے کی بات آئی تو قرآن نے بات واضح کہہ دی، فرمایا لوگوں جب فضل اور رحمت ملے تو خوشیاں منانی ہیں، اور کیسے منانی ہے؟ جو دنیا کے لیے جمع کرتے ہو یہ اس سے بھی بہتر ہے، جو آخرت کے لیے اعمال کی صورت میں کوئی کہیں تو یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ تو ذی وقار بات ہی ختم کر دی کہ کوئی کہے کہ اس وقت میں نفل پڑے ہوتے تو محبوب کی آمد میں جشن منانا یہ اس سے بھی بہتر ہے، اور کوئی پیسے جمع کرے تو یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ اور ذی وقار یہ آج اور کل کی بات نہیں، یہ جس دن میرے حضور کی آمد ہوئی اس دن اللہ پاک نے فرشتوں سے بیت اللہ سے لے کر بیت الرسول تک جلوس نکلوایا، اور پھر یہ جلوس چلتا رہا، دور صحابہ میں چلتا رہا، جناب صدیق اکبر کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں، عثمان غنی، پھر جناب علی المرتضیٰ کے دور میں، یہ جلوس چلتے چلتے 1924 تک پہنچا۔ 1924 میں جب سعود خاندان کی حکومت آئی تو پھر اس پر پابندیاں لگیں، اس کو روکا گیا، اور پھر یہ سلسلہ پوری دنیا میں یوں پھیلا کہ اس ملک پاکستان میں رسول اللہ کا نام لینا گناہ ٹھہر گیا، اور یہاں پر یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا مشکل ہو گیا۔ تو پھر اس وقت اللہ پاک نے انجمن طلبہ اسلام سے یہ کام لیا کہ سیدی مرشدی یا نبی کا نعرہ لے کر یہ کراچی کی سرزمین سے جماعت اٹھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں چھا گئی، اور اللہ پاک نے اس جماعت کا دیا ہوا نعرہ یوں قبول کیا کہ میں پورا یقین سے کہہ سکتا ہوں آج دنیا کے کسی کونے میں اگر سیدی مرشدی نعرہ لگاتے ہیں تو ایک ہی جواب یا نبی ملے گا، اور میرا تو وجدان کہتا ہے کہ سدرہ پر فرشتے بھی یہی نعرہ لگاتے ہوں گے، جنت میں حوریں بھی یہی نعرہ لگاتی ہوں گی، کیونکہ اس سے خوبصورت کہیں اور نعرہ لگ ہی نہیں سکتا، بن ہی نہیں سکتا۔ دعا ہے کہ جب تک زندہ رہیں اللہ پاک حضور کے عشق میں زندہ رکھے، جب اس دنیا سے جائیں تو لبوں پر نام نامی اسم گرامی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہو، حشر میں حضور کی شفاعت نصیب ہو، آب کوثر سے حضور کے مبارک ہاتھوں سے جام، اور جنت الفردوس میں حضور کا پڑوس نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔